الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس بیگ۔ آج ہم صاحبزادہ حبیب احمد الازہری صاحب کے پاس موجود ہیں۔ ان سے ہم دین اسلام کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے، اور بالخصوص ابھی جو آگے ماہ رجب شروع ہونے والا ہے اس حوالے سے کچھ سوالات ہمارے ذہن میں ہیں، اور ناظرین نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ آپ اس پر پروگرام کریں، تو آج ہم صاحبزادہ حبیب احمد الازہری صاحب کے پاس موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کے مزاج کیسے ہیں، اور آپ ہمیں جو میں آپ سے سوال کروں گا کیا آپ ہمیں کچھ ٹائم دیں گے؟ جی ضرور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، آپ فرمائیں۔ جی حضرت صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ غربت والے مہینوں میں روزوں کی کیا فضیلت ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ماہ رجب المرجب حرمت والے مہینوں میں جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں ایک مہینہ ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، فرمایا اس کے لیے 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور پھر دوسری جگہ میں نے پڑھا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم تاجدار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ رجب المرجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، پھر فرمایا اس کے بعد جتنے روزے بندہ رکھتا جائے تو 1 مہینوں کا کفارہ ادا ہوتا جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اچھا ناظرین، یہ تھا ہمارا پہلا سوال۔ اب پڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں کیا کوئی دن مخصوص ہیں، آپ ہمیں بتا دیں، یا پھر کوئی ایسے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دعا کے بارے میں تو یہ حکم ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھی سے مانگو میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے 5 راتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی رات ماہ رجب المرجب کی پہلی رات جب چاند نظر آتا ہے، جی اور 15 شعبان المعظم کی رات، یہ رات بڑی برکتوں والی رات۔ اس کے بعد عید الضحیٰ، عید الفطر، عید الضحیٰ، اور جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات، یہ وہ 5 راتیں ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف باریابی حاصل ہوتی ہے۔ جی ناظرین، حضرت صاحب کا کہنا ہے کہ 5 راتیں جن میں دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ اس کے زیادہ چانس ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ صرف ہم ان 5 راتوں میں کیوں دعا مانگیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا مجھے جواب دیں گے کہ ہم صرف ان 5 راتوں کے علاوہ دعائیں ہر وقت مانگ سکتے ہیں، جس طرح میں نے بتایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھی سے مانگو میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ لیکن ان راتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں مانگیں گے تو انشاءاللہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ ویسے آپ جب بھی مانگیں اللہ عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کے جو انداز تھا، اور فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ پھر علامہ صفوری فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ، شعبان کا مہینہ پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ فصل کو کاٹنے کا مہینہ، یعنی بیج بونا ہے نیکیوں کا۔ تو رجب آتے ہی آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں بہار آ جاتی ہے، لوگ جھک مسجد میں تشریف لانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ پھر اس کی جو پہلی رات ہے وہ بڑی برکتوں والی رات ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس رات سے ضرور احباب مستفیض ہوں، اور اس میں ضرور بالضرور اپنے رب کی حضور سربت سجود ہوں۔ ہر وقت سربت سجود ہونا چاہیے، لیکن یہ رات بڑی برکتوں والی ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ سربت سجود ہوں تو انشاءاللہ ضرور میرا اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمانے والا ہے، ضرور آسانیاں عطا فرمائے۔ جی بہت بہت شکریہ۔
اب آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ صرف 5 راتوں میں نہیں بلکہ ہمیں ہر وقت اللہ سے اپنے خدا سے دعا مانگنی چاہیے۔ جی اب چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ تو ابھی چونکہ 13 رجب آنے والی ہے تو مولانا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے، یوم ولادت ہم منائیں گے، تو اس کے بارے میں آپ کیا ہمیں کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ منانا بدعت ہے، تو اس حوالے سے اہل سنت میں کیا موجود ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ 13 رجب المرجب خلیفہ چہارم حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو داماد مصطفیٰ بھی ہیں اور سرتاج فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، تو آپ کا یوم ولادت منانا کوئی حرج نہیں ہے، اور جس طرح ہم اپنے بچوں کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں بالکل، اور وہ منانا کوئی گناہ نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اولو العزم پیارے بندے جنہوں نے دین کی خدمت کی، اگر ہم ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں اور ان کی یاد میں کوئی پروگرام کریں اور ان کی اصال ثواب کے لیے کچھ تحائف پیش کر کے ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اور یہ یعنی کہ اس میں ایسی کوئی ناجائز بات نہیں ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی پکڑو، جس طریقے سے کہتے ہیں حدود اللہ کے اندر کچھ پابندیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ اگر اس پہ تھوڑا سا آگے چلا جائے تو کافی سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پیارے صحابہ ہیں جن کی اگر برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو یوم پیدائش سے مجھے یاد آیا، چونکہ 12 فروری ہے تو حضرت صاحب کا بھی آج یوم ولادت ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین کی طرف سے اور حق ٹی وی کی جانب سے آپ کو ہم یوم ولادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے 5ویں اور آخری سوال کی طرف۔ اچھا، ماہ رجب میں جو 3 روزوں کی فضیلت ہے اس کے بارے میں حدیث مبارک آپ بیان کیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس حدیث کے راوی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں ہے، دوبارہ یہ نقل کر دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں کہ فرمایا جس نے ماہ رجب المرجب کا ایک روزہ رکھا پہلے دن یعنی یکم رجب کو 3 سال کے گناہوں کا کفارہ، سبحان اللہ، اور جس نے دوسرے دن کا روزہ رکھا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور جس نے تیسرے دن کا روزہ رکھا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور پھر فرمایا ایک ایک روزہ جو رکھتا جائے گا وہ مہینے کا کفارہ ادا ہوتا جائے گا، اور یہ اس کے نام اعمال میں۔ اور پھر فرمایا ماہ رجب جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور فرمایا اس کا پانی اس کو ملے گا جو ماہ رجب المرجب میں کثرت سے روزے رکھے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حبیب احمد رضوی صاحب نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ناظرین، ملتے رہیں گے آپ سے جمعے کو، میں اور آپ ایک ساتھ ہوں گے حق ٹی وی کی اسکرین پر، کیونکہ ہفتہ وار ہم نے آج سے ہی آغاز کیا ہے، کیونکہ اس چینل کا آغاز بھی جناب صاحبزادہ حبیب احمد رضوی صاحب کے ہی بیان سے ہوا تھا۔ پہلا خطبۃ الجمعہ ہم نے اس پر لائیو دیا تھا، تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ ناصر۔